اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنائے اسلام 5 ہیں: کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج۔ حدیث شریف میں ہے جو لوگ نصاب کے برابر سونا چاندی رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے سینے میں ایسا کاری زخم لگایا جائے گا کہ پشت سے پار اتر جائے گا، پھر ویسے ہی پشت پر لگائیں گے کہ وہ سینے سے پار ہو جائے گا۔ اور جو 4 پائے یعنی گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے، گدھے، بھیڑ بکریاں وغیرہ رکھتے ہیں، اگر ان جانوروں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو روز قیامت انہی پر وہی 4 پائے مسلط کر دیے جائیں گے، اور جو انہیں اپنے سینگوں یا پاؤں سے روندیں گے، اور جب ہر جانور انہیں روند چکا ہوگا پھر نئے سرے سے اسی طرح روزانہ شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تمام مخلوقات کا حساب مکمل ہو۔ اور یہ صحاح کی حدیث شریف ہے، لہٰذا ہر صاحب نصاب مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اقسام زکوٰۃ اور شرائط ادائیگی۔ زکوٰۃ کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، چوپاؤں پر زکوٰۃ، جس میں اونٹ، گائے اور بکریاں شامل ہیں، لیکن گھوڑے، گدھے اور دیگر حیوانات اس سے مستثنی ہیں۔ نیز مویشیوں کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جانور گھریلو چارے سے نہ پالے گئے ہوں بلکہ چراگاہوں سے پلتے ہیں، اس لیے کہ اگر گھریلو چارہ وغیرہ سے انہیں پالا پوسا جائے اور گھر کے اخراجات کا تخمینہ زکوٰۃ سے بھی بڑھ جائے تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، یہ کہ جانور لگاتار 1 سال تک مالک کی ملکیت میں رہیں، اس لیے کہ اگر دوران سال ان کی ملکیت میں نہ رہے ہوں بلکہ باہر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، یہ ان جانوروں کے سبب مالدار بن جائیں اور وہ مال و دولت اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، مگر سال کے دوران اس کے جانور گم ہو جائیں یا ڈاکو، چور یا ظالم چھین لیں تو پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بعد میں وقتی فائدہ اٹھا کر جانور واپس کر دیے تو ان پر گزشتہ اور موجودہ وقت کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، اور اگر مقروض اور اس کا وہ مال قرض کے برابر ہو تو اصح یہی ہے کہ اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ غریب اور محتاج ہی متصور ہوگا۔ نمبر 4، بالفرض مال نصاب کے برابر ہے اور اسی مال کی زکوٰۃ سے امیر کہنا ہے، مگر معمولی مال سے تو امیری حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کم از کم 5 اونٹوں کا ہونا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، بصورت دیگر نہیں۔ اگر اونٹ 5 ہوں تو 1 بکری یا بھیڑ زکوٰۃ میں دینا ہوگی۔ بکری 1 سال سے کم نہ ہو، اگر بکرا ہو تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 25 اونٹوں پر 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اونٹ 2 سال کا ہونا چاہیے، جب تک 36 اونٹ نہ ہو جائیں اس 1 اونٹنی یا 2 سالہ اونٹ سے زائد کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ 36 عدد پر 2 سالہ 2 اونٹنیاں، 46 پر 3 سالہ 1 اونٹنی، 61 ہوں تو 4 سالہ اونٹنی، 76 ہوں تو 2 سال کی 2 اونٹنیاں، 91 ہوں تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں، 121 ہو جائیں 3 سالہ 2 اونٹنیاں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس کے بعد اس طرح حساب لگائیں، ہر 50 اونٹوں پر 1 اونٹنی 3 سالہ، اور ہر 40 پر 1 اونٹنی 3 سالہ، اور ہر 40 پر 1 اونٹنی 2 سالہ بطور زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ گائیں جب تک 30 نہ ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 30 ہو جائیں تو 1 سالہ گائے زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ 40 گائیوں پر 2 سالہ 1 گائے، 60 پر 1 سال کی 2 گائیں، اور پھر آگے اس طرح حساب لگائیں، ہر 40 گائیوں پر 2 سالہ اور ہر 30 پر 1 سالہ بچڑا دینا واجب ہے۔ بکریوں کی صورت کچھ اس طرح سے ہے، 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے، اور بعد یہ حساب چلائیں، ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کی جائے، 121 پر اور 201 پر 3،
और 400 पर 4 बकरियां ज़कात देना वाजिब है। बादा हर एक सैकड़े पर एक बकरी जो साल से कम ना हो, अगर बकरा हो तो 2 साल से कम का ना हो। अगर 2 आदमी अपनी बकरियां इकट्ठी रखते हो तो दोनों पर ज़कात वाजिब है। अगर उनमें एक काफिर या मुकातिब यानी गुलाम नहीं है तो दोनों साहिब निसाब मुतसव्विर होंगे। अगरचे दोनों की बकरियां मुश्तरका तौर पर भी 40 ना हो तो भी उन दोनों पर निस्फ बकरी बतौर ज़कात देना वाजिब है। अगर 120 बकरियां हैं तो मुश्तरका तौर पर एक बकरी ज़कात उन दोनों पर वाजिब है। गल्ला की ज़कात। ज़कात की दूसरी किस्म गल्ला से ताल्लुक रखती है। जिस आदमी के पास 800 मन गंदम, जौ, खजूर, मुनक्का या कोई भी ऐसी चीज जो लोगों की गिज़ा बन सके और उस पर किफायत करें, मसलन मूंगफली, चने, मकई, जवार, बाजरा वगैरह, तो उनसे 10वां हिस्सा जिसे उश्र कहते हैं वाजिब है। और जो गल्ला ग़िज़ा का काम न दे यानी रुई, सूद, कतान, फल फ्रूट पर कोई उश्र नहीं। हाँ, अगर 400 मन गंदम और 400 मन जौ हो तो तब भी उश्र वाजिब नहीं। ये शवाफे के मसाइल हैं। अहनाफ इस सिलसिला में मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि निसाब का बैक जिन्स होना ज़रूरी है और गल्ला में निसाब की हद 800 मन है। वजाहत। अगर पानी बारिश या नहर से नहीं बल्कि कुएं या ट्यूबवेल या बिजली की मोटरों से निकालते हैं तो ऐसी सूरत में भी उश्र वाजिब नहीं। ताज़ा अंगूर और खजूर पर भी ज़कात वाजिब नहीं। जब मुनक्का और खजूरें खुश्क हद तक निसाब तक पहुंच जाएंगी तो उन पर ज़कात का हुक्म लागू होगा। अलबत्ता मुनक्का की जगह ज़कात में अंगूर दिए जा सकते हैं। तंबी। जो अंगूर या गंदम और जौ पकने के करीब हो और उनके दाने सख्त हो रहे हैं तो उन्हें अपने तसर्रुफ में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, यहाँ तक कि अंदाज़न उनका हिसाब लगाया जाए ताकि मोहताजों का जो सिला बनता है उसका सही अंदाज़ा हो सके, तब अपने तसर्रुफ में लाना जायज़ होगा। सोने चांदी की ज़कात। ज़कात की तीसरी किस्म सोने और चांदी की ज़कात पर मुश्तमिल है। 200 दिरहम चांदी पर साल के पूरे होने पर ज़कात निकालना वाजिब है। इसी तरह खालिस सोने के 20 दिनार हों तो साल के आखिर में आधा दिनार उनसे ज़कात देना वाजिब है और उसके बाद हर 10 दिनार पर चौथाई देना वाजिब है। बहिना ही जैसे जैसे सोने की मिकदार बढ़ती चली जाएगी उसी मिकदार के मुताबिक ज़कात की अदायगी में भी इजाफा होता चला जाएगा। सोने चांदी के बर्तनों, ज़ीरा, साजो सामान, असलहा, तलवार वगैरह पर लगे हुए सोने चांदी पर और सोने चांदी की जायज़ और नाजायज़ तमाम अशिया पर ज़कात वाजिब होगी। यानी नाजायज़ अशिया, जानवरों के मॉडल, डेकोरेशन की गलत तस्वीर, इसलिए कि ये सभी सोना चांदी है, जब चाहें इन्हें तोड़ फोड़ कर ज़ाया कर दें, मगर सोने की कदर कीमत और मालियत में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा इन चीज़ों की तस्वीर बनाकर ज़कात देने से बचा नहीं जाएगा। हाँ, आरास्तगी और पैरास्तगी का वो सामान जो मर्द ज़न के ज़ेर इस्तेमाल है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, सोने चांदी की ऐसी अशिया जिन्हें बवक्ते ज़रूरत उतारा जा सकता है उस पर ज़कात देना वाजिब होगा। ज़ेवरात, अंगूठी, छल्ले, घड़ी का चैन वगैरह ज़ेर इस्तेमाल भी हों तो निसाब की हद पूरी होने पर उनकी ज़कात देना वाजिब होगी। माल तिजारत पर ज़कात का हुक्म। ज़कात की चौथी माल तिजारत है। तिजारत की नीयत से 20 दिनार का माल खरीदें तो उस पर ज़कात का हुक्म नाफिज होगा जब उस पर 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई और जो मुनाफा कमाया जाए उसका शुमार भी करना होगा। लिहाजा चाहिए कि जब माल पर साल पूरा हो तो तमाम माल व असबाब का हिसाब लगाएं। अगर माल सोने चांदी की मिकदार के बराबर है तो राइजुल वक्त करेंसी यानी सिक्का के मुताबिक ज़कात अदा करें। अगर किसी के पास माल व दौलत है और उसकी नीयत से तिजारत का माल खरीद लिया तो पहले साल महज नीयत के बाद इस माल पर ज़कात के लागू होने का हुक्म नहीं होगा, मगर वो नकदी हो और निसाब के बराबर हो तो वो हिसाब नसाब ही शुमार होगा। अगर उसने दौरान साल तिजारत का इरादा तर्क कर दिया तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। सदका फितराना। ज़कात की 5वीं किस्म सदका फितराना से मारूफ है। हर वो मुसलमान जो ईद उल फितर की शब तक अपने अहलो अयाल की ग़िज़ा से जो वो ईद के दिन इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा माल और दौलत उसके पास है, सिवा घर का साजो सामान, ज़ेर इस्तेमाल, लिबास और दीगर ज़रूरियात की अशिया मौजूद हैं तो उस पर बकदरे यक 4.5 सेर जौ और 2.25 सेर गंदम गल्ला बतौर सदका फितराना देना वाजिब है।
उसी जिन्स से जो आज खुद खाता है, यानी अगर गंदम खाता है तो गंदम दे, और अगर जौ वगैरह दीगर अशिया का इस्तेमाल करता है तो फितराना भी वैसी चीजों से अदा करे। अगर हर किस्म के गल्ले इस्तेमाल करता है तो जो सबसे उम्दा चीज हो उससे फितराना अदा करे। अगर जौ खाता है तो गंदम देना मुनासिब नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो गंदम के बाले आटा भी मुनासिब नहीं, और जिसका नानो नकफा उसके जिम्मे है, फितराना अदा करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जैसे वालिदैन, बीवी, बच्चे, गुलाम और नौकर चाकर जिनकी किफायत उन्हीं के जिम्मा है, मुश्तरिक हो तो दोनों पर उसका सदका वाजिब है। काफिर गुलाम की ज़कात अदा करने के लिए इजाजत ले ले तो ऐसन है, ताहम ज़कात के मजीद मसाइल की जरूरत पर उलमा कराम की तरफ रुजू करें। यहाँ इसी पर इक्तिफा किया जाता है जो बयान हुआ। अदायगी ये ज़कात की कैफियत। साहिब निसाब को ज़कात की अदायगी के वक़्त पांचों उमूर का लिहाज रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, ज़कात अदा करने की नीयत करे तो उसे फ़र्ज समझे, और अगर कोई वकील हो तो उसे अपनी तरफ से वकालत की इजाज़त दे कि वो जब मेरी तरफ से ज़कात अदा करे, और जब वो ज़कात अदा करें तो अदायगी की नीयत करें। यूं ही अगर वली छोटे बच्चे के माल से ज़कात अदा करता है तो अदायगी के वक्त उस बच्चे की नीयत भी करे। नंबर 2, माल पर जो साल पूरा हो तो ज़कात की अदायगी में ईद उल फितर के दिन से ज्यादा ताखीर ना करे, क्योंकि बिला उज़र ताखीर से अदा करना गैर मुनासिब है। माह रमजान में जब चाहे फितराना अदा कर सकता है, और फितराना रमजान की तशरीफ आवरी से पहले देना जायज नहीं। यूं ही हर किस्म के माल की ज़कात से साल भर में जल्दी से काम लेना जायज है, बशर्ते कि जैसे कबल अस वक्त ज़कात दी वो दूरंदेश आखिर वक्त तक, यानी साल के पूरा होने तक जिंदा रहे। इसलिए कि अगर वो साल के इख्तिताम से कबल मर गया या अमीर हुआ या खुदा न खास्ता मुर्तद हो गया तो ज़कात आज सरे नौ दोबारा देना पड़ेगी। नंबर 3, हर जिन्स की ज़कात उसी से ही देना चाहिए, इसलिए कि शवाफे के नजदीक सोने के बदले चांदी, गंदम के बदले जौ या उसकी कीमत के बराबर या कोई और जिन्स माल से ज़कात दी जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। तंबी, अनाफ के नजदीक जिन्स की ज़कात उसी जिन्स से भी दी जा सकती है, और उसके बराबर कीमत या कोई दूसरी जिन्स से भी ज़कात दें तो अदा हो जाएगी। मसलन साहिब निसाब अपने हर किस्म के माल का हिसाब लगाकर जितनी ज़कात की रकम बनती है उससे मुस्तहकीन को उनकी ज़रूरत की अशिया दे दे तब भी जायज़ है। तलबा को किताबें या लिबास वगैरह ज़कात की मद से दें तो दुरुस्त है। नंबर 4, सदका उसी जगह पर दिया जाए जहां साहिब सरबत रहता है, इसलिए कि फुकरा की उम्मीद भरी निगाहें उसके माल पर जमी रहती हैं। को दूसरी जगह दिया जाए तब भी दुरुस्त है, मगर उस पर ज़कात का इतलाक नहीं होगा। नंबर 5, ज़कात 8 तबकों में तकसीम की जानी चाहिए, नेज़ इस तादाद के मुताबिक तकसीम हो जितनी जरूरी है, ताहम हर तबका में कम से कम 3 आदमी हो। इस तरह उनकी तादाद 24 तक होगी। शवाफ के नजदीक मसला यह है कि अगर 1 दिरहम ज़कात बनती हो तब भी उसे सभी तबकों पर तकसीम करना चाहिए। साहिब निसाब के पास जितना माल ज़कात हो उसके कुल 8 हिस्से बनाए और फिर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक 3 या ज्यादा आदमियों में तकसीम करे, खा बराबर बराबर दे या किसी को कम किसी को ज्यादा, मगर फी जमाना ऐसे तबके नाबैद हैं, यानी गाजी, मुअल्लफतुल कुलूब और आमिल। अलबत्ता फकीर, मसाकीन, मकरूज मौजूद हैं। मकातिब का वजूद भी खत्म है। शवाफे के नजदीक ये बात मुसल्लमा है कि 15 आदमियों से कम पर ज़कात तकसीम ना की जाए, और मज़हब शाफिया इन 2 उमूर में दुश्वार गुजार है। एक तो किसी जिन्सी के बदले और जिन्स में ज़कात अदा नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि ज़कात सभी को दी जाए। यही वजह है कि इन मसाइल में मुसलमानों की अक्सरियत हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजहब पर है, और हम पुरुम्मीद हैं इन मसलों के बायस उनका मवाख़िज़ा नहीं होगा। 8 तबकात की सिफात। पहला तबका फुकरा का है, और फकीर उसे कहते हैं जिसके पास कोई चीज मौजूद ना हो और ना ही वो किसी किस्म के कसब करने का मुतहम्मिल हो। अगर किसी शख्स के पास एक दिन की खुराक है, जिस्म के कपड़े हैं, तो वो फकीर नहीं, अलबत्ता निसफ दिन का खाना है, ज्यादा नहीं, और लिबास भी पूरा नहीं, यानी कुर्ता है दस्तार नहीं, दस्तार है कमीज नहीं,
تو اسے درویش کہا جائے گا۔ اگر کسی قسم کا کسب تو کر سکتا ہے مگر اس کام کے مطابق ہتھیار نہیں، تب بھی اسے درویش ہی کہا جائے گا۔ ایسا طالب علم جو کوئی کام کرے گا تو اس کے طلب علم میں وہ کام رکاوٹ بن سکتا ہے تو اسے بھی درویش کہتے ہیں، اور ایسے درویش بہت کم ہیں، البتہ لڑکے وغیرہ بہت ہیں۔ پس مناسب یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے درویش کو تلاش کیا جائے جو عیال دار ہوں، اور اس کے بچوں کو فقیر تصور کر کے اسے ان کا حصہ دیا جائے۔ دوسرا طبقہ مساکین کا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کی آمدن خرچ سے کم ہو، اگرچہ مکان اور لباس اس کے پاس موجود ہی کیوں نہ ہو، البتہ 1 سال کے اخراجات اس کے پاس نہ ہوں۔ نیز وہ جو کسب کرتا ہے وہ اخراجات سے وفا نہیں کرتا تو اسے اتنی مقدار میں زکوٰۃ دی جائے جو سال بھر کی کفالت کے لیے لازمی ہو۔ اگر اس کے پاس مکان، برتن، کتابیں موجود ہوں مگر ان اشیاء کے باوجود حاجت مند ہو تو اسے مسکین ہی کہا جائے گا۔ ہاں ضروریات سے زائد اشیاء اس کے ہاں موجود ہوں تو وہ مسکین نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان کا وظیفہ اسی مال زکوٰۃ سے ادا کر دینا چاہیے۔ چوتھا طبقہ مؤلفۃ القلوب کا ہے، اور وہ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں مال زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیا جائے تو وہ ایسے پکے مسلمان بن جاتے ہیں کہ ان کے دین پر پختگی دیکھ کر اور لوگ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پانچواں طبقہ مکاتب کا ہے، اور یہ ایسے غلام اور کنیزوں کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو مالک سے خرید لیتے ہیں اور معاہدہ کے مطابق تسلیم شدہ قیمت یا مال قسطوں میں ادا کر کے اپنے آپ کو مالک سے آزاد کرا لیتے ہیں، گویا کہ ان کی آزادی میں مال زکوٰۃ سے معاونت کی جا سکتی ہے۔ چھٹا طبقہ مقروض حضرات پر مشتمل ہے، یعنی جو شخص مقروض ہو لیکن وہ قرض کسی چیز کے بدلے نہ لیا ہو بلکہ نیک کام یا اصلاحی اور رفاہی مقاصد کے لیے خرچ کرتے کرتے مقروض ہوا ہو تو پھر اگرچہ امیر ہی کیوں نہ ہو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے قرض کسی فتنہ کے سد باب کے لیے لیا تھا۔ ساتواں طبقہ ان مجاہدین اور غازیوں کا ہے جنہیں بیت المال سے کوئی رقم نہ ملتی ہو، خواہ وہ امیر ہوں یا درویش، وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ زیادہ سفر میں انہیں مال زکوٰۃ سے دیا جائے۔ نمبر 8، آٹھواں طبقہ ایسے مسافروں کا ہے جن کے پاس زیادہ سفر نہیں، خواہ وہ سفر میں ہو یا اپنے شہر میں، تو ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ میں سے کرایہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص از خود اپنے آپ کو درویش یا مسکین بناتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا۔ نیز مسافر جسے سفر کے لیے مال زکوٰۃ دیا تھا وہ سفر پر نہ جائے، اور اسی طرح مجاہد یا غازی سفر جہاد پر روانہ نہ ہو تو ان سے مال زکوٰۃ واپس لے لینا چاہیے۔ اسی طرح باقی تمام طبقوں کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر مستحق پائیں تو انہیں زکوٰۃ دیں، بصورت دیگر انہیں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اسرار زکوٰۃ، علامات محبت۔ واضح ہو کہ جیسے نماز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت، اور وہ حقیقت صورت کی روح کہلاتی ہے، بائنہ ہی زکوٰۃ کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت یعنی روح، اور جو شخص زکوٰۃ کے بنیادی راز اور حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اس کی زکوٰۃ بھی ایک بے روح جسم ہے۔ زکوٰۃ کے اسرار 3 ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر مامور فرمایا گیا ہے، اور کوئی مسلمان نہیں جو اس بات کا مدعی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، مگر زکوٰۃ کے حکم کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایماندار کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، تمہاری بیویاں، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ کوٹھیاں اور مکان جو تمہیں نہایت پسند ہیں۔ اگر تمہیں یہ سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ التوبہ۔ ایسا کوئی بھی ایماندار نہیں جس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی اس بات میں عمل کرتا ہے۔ بس اس دعویٰ کی دلیل کی ضرورت لاحق ہوئی کہ دیکھا جائے کہ کیا وہ اپنے دعویٰ میں صادق بھی ہے یا نہیں، تاکہ وہ اپنے محض دعوے پر ہی مغرور نہ ہو جائے۔ پھر مال و دولت آدمی کی محبوب ترین چیزوں میں سے نہایت محبوب ہے، لہٰذا اس کے ذریعے آزمائش کی گئی اور حکم فرما دیا گیا، اے انسان، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو آ اور اس دوستی کے راستے میں ایک محبوب ہی کو قربان کر کے دکھا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر ایک کو پتہ چل سکے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ پھر وہ خوش نصیب حضرات جنہیں اس راز کی خبر ہو گئی، ان کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا، صدیقین کا طبقہ، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سبھی رضائے مولا پر نثار کر دیا اور کہنے لگے، 200 روپے سے 5 روپے زکوٰۃ دینا تو بخیل کا کام ہے، ہم پر تو یہی فرض ہے کہ حق کے دوستی میں سبھی کچھ قربان کر دیا جائے جو ہم رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً سارا مال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اللہ اور اس کا رسول ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو آدھا مال خداوند تعالیٰ کے لیے اور آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑے۔ اس کی مثال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شریف ہے کہ وہ نصف مال بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام لائے اور آدھا بچوں کے لیے گھر پر چھوڑ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دریافت فرمایا، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا، عرض کیا جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی ان کے لیے گھر چھوڑا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میں وہی فرق ہے جتنا تمہارے کلمات میں ہے۔ اس طبقے میں وہ لوگ شامل ہیں جو بیک وقت سارا مال خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی بہتمامہ خرچ کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، تاہم وہ ہمیشہ مستحقین کا خیال رکھتے ہیں، فقر اور محتاجوں کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقہ سے زکوٰۃ و صدقات تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنی ذات کو درویشوں میں ہی شمار کرتے ہیں، اور صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ جو بھی کوئی حاجت مند ان کی خدمت میں پہنچے اسے اپنے اہل و عیال کی طرح سمجھتے ہوئے خیرات وغیرہ سے حاجت براری کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ وہ زیادہ مال و دولت تو خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر شرعاً جتنی زکوٰۃ فرض ہے یعنی 200 روپے میں سے 5 روپے ادا کرتے ہیں، فرض سے سبکدوش ہو جانے پر اکتفا کرتے ہیں اور اس حکم کو برضا و رغبت نہایت خوشی و مسرت کے بجا لاتے ہیں، اور غربا و مساکین درویشوں پر کسی قسم کا احسان نہیں رکھتے۔ گو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا یہ کم درجے کا طبقہ ہے۔ اور پھر ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے 200 روپے عطا فرمائے ہوں اور پھر بھی ان میں سے 5 روپے دینے کی طرف اس کا دل مائل نہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور جو شخص 5 روپے ہی دے اور زیادہ نہ دے تو محبت میں وہ کامل نہیں، بلکہ دیگر جملہ محبین کے مقابلے میں وہ بخیل ہے۔ دل کی طہارت۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوسرا راز یہ ہے کہ دل کو بخل کی پلیدی سے پاک کرنا۔ دل میں بخل کا پایا جانا نجاست کی طرح ہے جو اسے اللہ تعالیٰ جل و علا کی قربت کا اہل نہیں بننے دیتی۔ جیسے ظاہر نجاست کے باعث نمازی کا جسم نماز کی ادائیگی کے لائق نہیں رہتا، اس وقت تک دل بخل کی نجاست سے پاک نہیں ہوگا جب تک مال خرچ نہ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ بخل کی پلیدی کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے ظاہری پانی ظاہری نجاست کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطرانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر حرام ٹھہرایا گیا، اور ان کے مدارج و مراتب کو لوگوں کے مال کی میل کچیل سے بچانا لازمی ہے۔ شکرانہ نعمت۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تیسرا راز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا سیکھے۔ پھر مال بھی نعمت ہے اور مسلمان کے حق میں دنیا و آخرت میں راحت و آرام کا باعث ہے، لہٰذا جیسے نماز، روزہ، حج جسم کی نعمت کے شکر بجا لانے کے مترادف ہے، اسی طرح زکوٰۃ ایسا شکر ہے کہ نعمت مال کے حصول پر ادا کیا جاتا ہے۔
تاکہ جب کوئی شخص اس نعمت کے باعث اپنے آپ کو آزاد تصور کرے اور اپنے جیسے کسی ایماندار کو دیکھے جو بیچارہ غریب اور پریشان حال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صاحب بال اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ وہ شخص بھی میری ہی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مگر محتاجی کے باعث پریشان ہے، اور میں مال کے سبب سے بے نیاز ہوں جبکہ وہ میرا محتاج ہے، تو کیوں نہ میں اس سے عمدہ سلوک کروں۔ ممکن ہے مال دے کر اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہو، اگر میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اسی طرح محتاج بنا دے اور اسے میری طرح صاحب مال۔ بس ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان اسرار کو جانے پہچانے تاکہ اس کی یہ عبادت بے معنی صورت بن کر نہ رہ جائے۔ دقائق آداب زکوٰۃ اور زندہ عبادت۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عبادت زندہ ہو، بے روح نہ ہو اور اسے اس عبادت کا ثواب ڈبل عطا ہو، تو اسے لازمی ہے کہ وہ ان 7 وظائف و آداب کا لحاظ رکھے۔ وظیفہ اول، پہلا ادب یا وظیفہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرے، اس سے پہلے کہ اس پر فرض ہو قبل از وقت از خود ہی فرض سمجھتے ہوئے ادا کر دیا کرے تاکہ دوران سال ہی ادائیگی ہو جایا کرے۔ اس طرح اسے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، عبادت سے رغبت کا اثر اس پر واضح ہوگا، اس لیے کہ جب ادائیگی کا وقت آیا یعنی واجب ہونے بعد دینا تو ضرورت کے تحت ہے، کیونکہ اگر اب نہ دے گا تو مستوجب سزا و عطاب ہوگا، لہٰذا ایسے وقت میں دینا تو خوف کی بنا پر ہے نہ کہ از راہ محبت و دوستی، اور وہ بندہ تو بڑا کمینہ ہے جو عمل کرتا ہے تو ڈر اور خوف کے مارے کرتا ہے، محبت و دوستی کی بنا پر نہیں کرتا، یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے دوستی و محبت کا اس میں کوئی دخل نہیں، محض خوف دامنگیر ہوا، زکوٰۃ ادا کر دی۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ محتاجوں اور درویشوں کے دل کو خوش کرنے میں جلدی سے کام لیتا ہے۔ وہ قبل از وقت مال لے کر اچانک خوش ہوں گے تو وہ زیادہ خلوص سے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور کون نہیں جانتا درویشوں کی دعائیں تمام مصائب و علام، مشکلات و آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک قلعہ کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حادثات و بلیات زمانہ سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ زمانے میں مصائب و علام، آفات و خرابات کے سوا ہے ہی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک صاحب مال پر کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فرض سے محروم رہ جائے، بس جب دل میں نیکی کی رغبت ظہور پذیر ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہوئے جلدی کر لے تاکہ شیطان کے وار سے بچ سکے جو اس موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ بے شک ایماندار کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہاں سے باہر آئے گا شیطان حملہ ور ہوگا۔ حکایت، ایک بزرگ کی عجیب سخاوت۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ طہارت خانے میں گیا اور اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنا کرتا کسی درویش کو دے دوں۔ یہ خیال آتے ہی وہی سے اپنے ایک مرید کو آواز دی اور کرتا اتار کر اسے دے دیا۔ اس نے عرض کیا، حضرت باہر آ کر دے دیتے تو کیا حرج تھا؟ بزرگ نے فرمایا، اس خوف کے باعث مبادا کہ میرے دل میں کوئی اور خیال آ جائے، میں اس نیک کام سے محروم نہ ہو جاؤں۔ لطیفہ 2، اگر زکوٰۃ دینے کا خیال ہو کہ ایک ہی وقت میں ادا کر دی جائے تو ماہ محرم الحرام میں دیں، کیونکہ یہ حرمت و عزت والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی اسی ماہ سے ہوتا ہے، یا پھر رمضان میں دیں، اس لیے کہ وقت جتنا فضیلت و شرف رکھتا ہوگا اسی قدر ثواب میں اضافہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں سے زیادہ سخی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا دے دیتے۔ ماہ رمضان شریف میں تو کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے، بے تمام ہی راہ للہ عطا فرما دیتے۔ لطیفہ سوئم، یہ کہ زکوٰۃ پوشیدہ دے، اعلانیہ نہ دے، تاکہ ریا سے محفوظ رہے اور اخلاص سے قریب تر۔ حدیث شریف میں ہے، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ حشر کے دن سایہ عرش کے نیچے 7 گروہ ہوں گے۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، پوشیدہ صدقہ دینے والا، یوں کہ دائیں سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ خود خیال کریں کہ اس آدمی کا کتنا بلند درجہ ہے کہ اسے عادل حکمران کے برابر کا مقام دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینے والے کو اعمال باطنی میں شامل کیا جاتا ہے اور ظاہراً دینے پر اعمال ظاہری میں لکھا جاتا ہے۔ اگر بالفرض صدقہ دینے والا زبان سے یوں کہہ دے
کہ میں نے فلاں چیز صدقہ و خیرات میں دی، تو اس کے باطنی و ظاہری دونوں اعمال مٹا کر اسے ریاکاروں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نکتہ خاص، اسی چیز کے پیش نظر صالحین سلف صدقہ کو پشیدہ رکھنے کے لیے اتنا مبالغہ کرتے کہ کسی نبی نے مستحق کو تلاش کرتے اور مال صدقہ اس کے ہاتھ پر رکھتے اور خاموشی سے واپس آ جاتے، بات تک کرنے کے روادار نہ ہوتے، تاکہ جسے صدقہ دیا ہے اسے بھی خبر نہ ہو کہ کون دے گیا۔ اور بعض بزرگوں کو کسی ایسے مستحق درویش کے پلے باندھاتے جب وہ سو رہا ہوتا اور آواز تک نہ نکالتے، تاکہ وہ بیدار نہ ہو جائے، یعنی اسے محسوس تک نہ ہو کہ یہ مال کون دے گیا۔ اور بعض صالحین مستحقین کے راستے پر ڈال دیتے، اور بعض نیک لوگ ایسے بھی ہوئے کہ کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں مستحقین تک پہنچا دیتے، اور یہ سبھی اس لیے کرتے کہ حقدار کو معلوم تک نہ ہو کہ کون دے رہا ہے۔ اور یہ اسی بنا پر اہم تصور کیا جاتا تھا کہ ریا کا جذبہ دل میں جگہ نہ پکڑنے پائے، کیونکہ اگر ریاکاری کا ظہور ہونے لگے تو بخل نہ بھی کرے تب بھی ریاکاری پرورش پانے لگتی ہے، جو آخرکار ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بچھو اور سانپ، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بخیلی اگر بچھو ہے تو ریاکاری سانپ کی طرح ہے جو بچھو سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر بچھو کو مار کر سانپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو سانپ اور زیادہ زہریلا اور خطرناک صورت اختیار کر لے گا۔ اس طرح ایک ہلاک کرنے والے سے نجات پا کر دوسری اس سے بھی زیادہ ہلاک کن چیزوں کے پنجوں میں ڈالنا ہے۔ اور ایسے ہی وصفوں کے زخم کھاتے جب قبر میں جائے گا تو گویا بچھو اور سانپ کا زخم خوردہ ہوگا۔ اسے تفصیلاً عنوان مسلمان میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ بس اعلانیہ اور ظاہراً صدقہ و خیرات دینے میں اس کی منفعت سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھا فائدہ، اگر کوئی شخص ریاکاری سے صاف صاف بچنا اور اس کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ظاہری طور پر صدقہ دینے سے دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ملے گی، تو ایسے نیک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ برملا ظاہراً صدقہ و زکوٰۃ دے، اور اسے اس طرح دینا بہت افضل ہے، اس لیے کہ یہ شخص تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے نزدیک مدح و ذم برابر ہے، یعنی کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کے صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور اسے تو ہر عمل میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر کام اور عمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات لوگوں کو سنا کر نہ دے تاکہ احسان سے اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایماندار، احسان اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو۔ سورہ البقرہ۔ عزا سے مراد مستحق کا دل دکھانا ہے، ایسے کہ ترش روئی یا ماتھے پر بل ڈال کر پیش آنا، یا بہت درستی سے بات کرنا، اور اسے غریب یا سائل ہونے کی حیثیت سے حقیر سمجھنا۔ اور یہ دو طرح سے حماقت اور جہالت کا اظہار ہے، ایک یہ کہ اس مال کو اسے اپنے ہاتھ سے نکالنا دشوار گزار سمجھنا، یوں بخلی اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ غلط ملت باتیں کرنا، اس لیے کہ جو شخص 1 درہم کے بدلے 1000 دینار لینے پر تیار نہیں، اس سے بڑا جاہل اور بے وقوف کون ہے؟ اس لیے کہ معمولی سی زکوٰۃ دینے سے جنت میں اسے اعلیٰ مقام اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی، نیز جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اور اگر وہ ان امور پر ایمان رکھتا ہے تو اسے صدقہ و خیرات گراں کیوں گزرتی ہے؟ دوسری حماقت و جہالت اس طرح کہ وہ صاحب نصاب یہ سمجھتا ہے کہ اسے مستحق پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ صاحب مال ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ جو شخص مستحق ہے وہ صاحب مال سے 500 سال پہلے داخل جنت ہوگا۔ بس خود ہی خیال کیجئے، افضل وہ ہے یا مالدار؟ بلا شبہ درجہ تو غریب مستحق کا بلند ہوا، نہ کہ صاحب مال کا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بزرگی و شرف درویشی کو حاصل ہے، نہ کہ تونگری کو۔ غریب کے شرف و فضیلت کا نشان اور دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر کو دنیوی مال و دولت سمیٹنے کی خاطر محنت و مشقت میں مشغول کر دیا، حالانکہ سرداری کے لیے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر کر دیا گیا، تاکہ اس کے حوائج دنیوی پورے ہوتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس پر لازم ٹھہرا دیا کہ وہ غربا کو ان کی ضروریات کے مطابق مہیا کرتا رہے۔ بس اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ امیر کو تو دار دنیا میں غریب کے لیے ایک مزدور مقرر کر دیا گیا، اور دوسرے جہاں میں مسکین و غریب اور درویش کی فضیلت کا ظہور کر دے گا۔ اور وہ تو بدیہی امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
दरवेश का अमीर से 5-7 साल कबल जन्नत में जाना मखसूस है। छठा फायदा यह है कि गरीब पर सदका और खैरात का कतन एहसान न डाले, इसलिए कि एहसान की बुनियाद जहालत है और एहसान जताना दिल की ऐसी सिफ्त है जिसके बायस एहसान जताने वाला ये तसव्वुर करने लगता है कि मैंने गरीब के साथ बहुत बड़ी नेकी की है। चुनाचे वो सदका और खैरात देता ही इसी तसव्वुर के पेश नजर है कि गरीब उसका ममनून एहसान रहे, और उसका ये गुमान इस बात की इलामत है कि वो गरीब से खिदमत की उम्मीद रखता है और ये चाहता है कि गरीब उसके हुक्म का पाबंद रहे और हमेशा सलामो एहतराम करता रहे। चुनाचे अगर बिलफर्ज उसकी तवक्को के मुताबिक वो काम सर अंजाम नहीं देता तो यूं एहसान करने लगता है, लोगों देखो तो सही मैंने इसके साथ कितनी नेकियां की और इसका रवैया कैसा है। हालांकि ये सभी ख्यालात जहालत पर मबनी है। हालांकि हकीकतन सोचा जाए तो नेकी उस गरीब ने उसके साथ की है कि उसका सदका और खैरात कबूल करके नारे जहन्नुम से बचा लिया, नेज़ उसके दिल को बुखल की पलीदी से पाक कर दिया। अगर कोई जर्राह किसी शख्स का ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करवाने वाले का जर्राह पर कोई एहसान नहीं। हालांकि एहसान तो जर्राह का है जिसने ऑपरेशन के जरिए उसके जिस्म से खराब और जहरीला खून निकाल दिया जो उसकी मौत का बायस बन सकता था। बाइना ही इसी तरह एहसान तो उसे गरीब का है जिसने अमीर से ज़कात और सदकात कबूल करके उसके बुखल को जो उसके बातिन में था और ज़कात का माल जो उसके हाथों में था, दोनों अमीर की हलाकत और पलीदी का मौजिब थे। गरीब ने पकड़कर अमीर को दोनों खराबियों से बचा लिया। फिर एहसान किसका? तो मानना पड़ेगा यकीनन एहसान तो गरीब का है जिसने अमीर को 2 हलाकतों से रिहाई दिलाई। इस बिना पर तो अमीर को गरीब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उल्टा उस पर एहसान धरे। ने सैयद आलम मुखबर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका पहले तो अल्लाह ताला के दस्ते अक़दस में जाता है, फिर गरीब के हाथ पहुंचता है। लिहाजा जब देने वाला अल्लाह ताला ही को देता है और गरीब की हैसियत महज नायब की सी होती है, फिर वो तो दस्ते हक से लेता है। तो जाहिर है कि एहसान दरवेश का है ना कि अमीर का। और फिर उल्टा वो एहसान भी जतवाने लगे। बस जब ज़कात के इन 3 राजों को समझ लिया जाए तो हकीकत खुद बेनकाब हो जाती है कि अमीर का गरीब पर एहसान जताना सरासर जहालत व हमाकत है और एहसान मंदी से बचना अशद जरूरी है। इसीलिए इस्लाफ सालिहीन इज्तिनाब करने में भी बेहद मुबालगा से काम लेते थे। यहाँ तक गरीब के सामने बड़े एहतराम से दस्त बस्ता खड़े होकर माले सदका और ज़कात पेश करते और साइलीन की तरह मिन्नत और समाजत से गुजारिश करते, बराए करम हमारी तरफ से ये माल कबूल फरमाइए। नेज़बाज औलिया इकराम का तो देने का अंदाज ही ये रहा कि गरीब को माल पेश करते वक्त अपने हाथ नीचे रखते ताकि मुस्तहिक वो रकम वगैरह ऊपर से उठाए ताकि उसका हाथ ऊपर ही रहे, क्योंकि फरमान है ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से अफसल है। किसे जेब देता है कि वो गरीब पर एहसान धरे। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब किसी मुस्तहिक साहबी के पास कोई चीज भेजा करती तो जिसके हाथों चीज जाती उसे ताकीदन फरमाया करती, अच्छी तरह याद रखना चीज लेते वक्त गरीब ने कौन सी दुआ दी है, ताकि उसके दुआओं के बदले हम भी उसके हक में दुआ करें, ताकि सदका वगैरह बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाए। आपका ये फरमाना इस बात की दलील है कि आप सदका के बदले दुआ की भी ख्वाहिश नहीं रखती थीं, क्योंकि उनके नजदीक तमा रखना जायज नहीं, क्योंकि दुआ पर यही बात ज़हन में उतरती है कि देने वाले ने इस पर एहसान किया है जिसके बदले में दुआ दी जा रही है। हालांकि एहसान तो गरीब का है जिसने वो सदका कबूल किया या ज़कात वसूल पाई। 7वां फायदा, ज़कात देते वक्त सबसे उम्दा माल दे और दीगर तमाम अशिया में से जो सबसे ज्यादा हलाल और तैयब हो उससे ज़कात दे। जिस माल में जर्रा सा भी शक व शुबा होगा वो कुर्बे हक के लायक नहीं, इसलिए कि ज़ात इलाहिया तैयब व ताहिर और पाक है और पाकीज़ा अशिया को कबूल फरमाता है। चुनाचे इरशाद हुआ, खराब अशिया में से खर्च करने की नीयत मत किया करो, हालांकि वही चीजें तुम्हें दी जाएंगी तो तुम नहीं पकड़ोगे। हाँ, चश्म पोशी से काम लो तो ये और बात है, यानी ऐसी अशिया जब तुम्हें दी जाए तो तुम लेने से इराज करोगे, फिर वो राह खुदा में क्यों खर्च करते हो। अगर घर की खराब चीजों को मेहमान के सामने रखेंगे
तो गोया कि मेहमान की तौहीन और बेइज्जती होगी। फिर तुम ऐसी चीजों को अल्लाह ताला के लिए क्यों देते हो? तो ऐसे हुआ बदतर चीज खुदा के लिए और बेहतरीन चीजें उसके बंदों के लिए मुख्तस करेंगे। और बुरी चीज का देना इस अमर की दलील है कि देने वाले को खुद गैर मुनासिब लगती है। फिर भी दी तो गोया कि जो कुछ दिया तंग दिली से दिया, दिल की खुशी से ना दिया। और सदका और खैरात देते वक्त दिल की खुशी शामिल ना होगी तो उसके अदम कबूल का खदशा है। और सैयद आलम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक दिरहम खुश दिली से सदका देना 1000 दिरहमों से अफजल आला है। लिहाजा ये वाजिब है कि सदका और खैरात में निहायत उम्दा शिया खुशी और मुसर्रत के साथ दी जाए। आदाब तलाशे दरवेश। वाज़े हो कि जिस साहिब माल ने किसी भी दरवेश को ज़कात दी उसने अपना फर्ज पूरा किया। हाँ, जो कोई आखिरत का ताजर है उस पर लाजिम है कि खूब मेहनत और मुशक्कत से काम ले, यानी ज़कात और सदका जिस कदर मुनासिब और बर वक्त होगा देने वाले को उतना ही ज्यादा सवाब अता होगा। यानी देने वाला ये ख्याल रखे कि जिसे ये माल और दौलत दिया जाएगा वो उसे नशे वाली अशिया पर सर्फ नहीं करेगा, यानी बंग, चर्स, हेरोइन वगैरह कभी कामों पर खर्च नहीं करेगा। जिसे दिया जाए वो अहकाम खुदाबंदी का पास और लिहाज रखता हो, फराइज की अदायगी पर कमर बस्ता हो और ज़कात का मसरफ भी जानता हो। बस उसे चाहिए कि दरवेशों की इन 5 किस्मों में से किसी एक किस्म को तलाश करे और फिर वो माल ज़कात उसके सुपुर्द कर दे। नंबर 1, ये कि वो दरवेश नेक और पारिसा हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम खाना मुत्तकीन को दिया करो। इसका सबब यह है कि मुत्तकी जो कुछ लेते हैं उसे इबादत और रियाजत खुदाबंदी में अपना मुआवन और मददगार जानते हैं। लिहाजा उनकी इबादत में माल ज़कात और सदका देने वाला गोया के शरीक हो जाता है और सवाब का मुस्तहिक ठहरता है, इसलिए कि उसका ताउन इबादत में शामिल है। हिकायत, तुझसे शख्स को खसारा नहीं हो सकता। बयान करते हैं कि एक दौलतमंद ने यह दस्तूर बना रखा था कि वो असफिया के अलावा किसी और को सदका और ज़कात नहीं दिया करता था और कहा करता था कि जिन्हें ज़ाते खुदाबंदी के अलावा किसी और का ख्याल नहीं होता, अगर बिलफर्ज उन पर ऐसा वक़्त आ जाए और किसी चीज की जरूरत दरपेश हो तो उनका ख्याल परागंदा होगा, वो परेशानी के आलम में किसी और की तरफ ध्यान न कर बैठे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, वो औलिया अल्लाह में से वली है, मगर अल्लाह की शान हुआ ये कि वो शख्स पेशा के लिहाज से बकाल था। रफ्ता रफ्ता उसके हालात दगरगू होने शुरू हुए। वो कंगाल हो गया क्योंकि उस दौलतमंद से जो भी कोई दरवेश चीज खरीदता वो उससे कीमत नहीं लेता था। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी नाजुक हालत का इल्म हुआ तो आपने उसे बहुत संभाल दिया ताकि वो तिजारत जारी रख सके। ने साथ ही फरमाया, तेरे जैसे शख्स को तिजारत में खसारा हो ही नहीं सकता, यानी बज़ाहिर दुनियावी तिजारत में इम्तिहान का सामना है तो फिक्र ना करो, उखरवी तिजारत तुम्हारे लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। नंबर 2, सफेद पोशों को दें, इसलिए कि मुस्तहिक होने के बावजूद अपनी जरूरियात का किसी को इल्म नहीं होने देते, बल्कि अपनी कैफियत को पोशीदा रखते हैं और अपनी दरवेशी को जाहिर नहीं होने देते, बल्कि जाहिरन बहुत उम्दा पूरी शान शौकत से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया। नंबर 4, यह कि साहिब माल ऐसे लोगों को तलाश करे जो अयालदार या बीमार हों, इसलिए कि लेने वाला जितना ज्यादा मोहताज और परेशान हाल होगा उसको देने में साहिब माल को ज्यादा सवाब इनायत होगा। नंबर 5, यह कि साहिब माल को ऐसी इन तमाम सिफात या बाज का हामिल शख्स मिल जाता है तो उसे देना सबसे अफजल आला और बरतर है। अगर ऐसे अशखास को दिया जाए तो उन लोगों के नेक कलमात और दावा साहिब माल के लिए हिसार का काम देंगे और ये फायदा उस फायदे से बढ़कर है कि बुखल की निजासत उससे दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र किसी हद तक सही मानों में अदा होगा। और चाहिए कि ज़कात अलवियों और काफिरों को न दी जाए, क्योंकि ज़कात की रूहानी हैसियत और हकीकत माल के मैल की है और अलवी को इससे दूर रहना लाजिम है और काफिर को माल देने से वैसे ही बचना चाहिए। यानी काफिर तो इस बात के भी लायक नहीं कि उसे ईमानदार माल के मैल से नवाजा जाए। ज़कात लेने वाले के आदाब। जो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं
ان کو درج ذیل 5 آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بعض لوگوں کو مال و دولت کا محتاج بنایا اور بعض کو بکثرت مال سے نوازا۔ البتہ محتاج انہی کو بنایا جن پر اپنے الطاف و اکرام کو زیادہ کرنا مقصود تھا، تاکہ دنیوی جھمیلوں اور مخمصوں سے فراغت میں رہیں، اور دینی امور کا تمام تر بوجھ محنت و مشقت اور مال و دولت کی حفاظت کی جملہ ذمہ داریوں کو امراء پر ڈال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں حکم فرمایا کہ وہ میرے عزیز بندوں کی کفالت کرتے ہوئے ان کی ضروریات کے لیے مال و اسباب مہیا کریں، تاکہ میرے بندے دنیوی بوجھ سے بے نیاز ہو کر مکمل یکسوئی سے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اور اگر انہیں کبھی مالی پریشانیوں کے باعث ان کے اوقات میں پراگندی ظاہر ہونے لگے تو اغنیاء ان کی حاجت براری کرے، تاکہ ان کی دعائیں اور مبارک سانس اس مال و دولت کے دینے والوں کے لیے کفارہ یعنی ایوب بن جائے۔ پس درویش کے لیے لازمی ہے کہ جو کچھ لے اسے اپنی کفالت پر خرچ کر ڈالے، تاکہ بفراغت عبادت کا موقع پائے اور اس نعمت کی قدر پہچانے کہ امیروں کو اس کا ورکر بنا دیا ہے، تاکہ وہ مصروف عبادت رہے۔ بادشاہ دنیا، اور جس طرح دنیوی بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں کو جنہیں وہ اپنی خدمت میں ہر وقت دیکھنا پسند کرتے ہیں، انہیں کسب دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتے ہیں، کاشتکار یا اہل بازار جو ان کی خدمت کے لائق نہیں ہوتے ان خواص کا خدمتگار بنا دیتے ہیں، اور ان سے جزیہ خراج یعنی ٹیکس وصول کر کے اپنے خاص ملازمین کو وظیفے دیتے ہیں۔ بس جیسے دنیوی بادشاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاصوں کے لیے عوام کو خادم بنا دیا جائے، یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنی مخلوقات میں سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے حضور مصروف ذکر و اذکار اور طاعت عبادت میں رہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے درویش کو چاہیے کہ جو کچھ لے اسی نیت سے لے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مال صدقہ دینے والے کو لینے والے پر کوئی برتری نہیں ہے، بشرطے کہ لینے والا حقیقتاً کسی ضرورت کے تحت لے رہا ہو، اور ایسا تو وہی شخص ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، پھر یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ لے رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے، اور اسی نظریہ سے دیکھتا ہے۔ امراء اور اغنیاء کو محض اپنا مطیع سمجھے، ایسے کہ ان پر ایک موکل مقرر ہے جو انہیں مسخر کر کے صدقہ و خیرات ان درویشوں کی خدمت میں پہنچا رہا ہے، اور یہ موکل اس کا وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے مرحمت فرمایا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نجات کا دار و مدار اور سعادت و فیروز بخش صدقہ سے وابستہ ہے۔ پھر یہ کہ موکل مقرر نہ ہوتا تو کسی طرف سے ایک پیسہ بھی اس کے پاس نہ پہنچتا۔ بس احسان ہے اسی ذات والا برکات کا جس نے اس کے لیے موکل مقرر فرمایا، اور جو درویش یہ سمجھ لے کہ امیر کا ہاتھ تو محض ایک واسطہ یا ذریعہ ہے بلکہ اسے تو مسخر کر دیا ہے، تو وہ درویش واسطہ و وسیلہ کے پیدا کرنے والے کو ہی دیکھے گا، اور اس بنا پر اس کا بھی شکر بجا لائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک جس شخص نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ایسے بندوں کی تعریف تو از خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبکہ ان کے اعمال کا خالق بھی وہی ہے، بلکہ اپنی شان کریمی کے انتہائی اظہار کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتا ہے، کتنے اچھے بندے ہیں جو بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز ارشاد ہوا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، وہ نبی صداقت کے پیکر تھے، اور یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر و برکت کا وسیلہ و واسطہ بناتا ہے اسے بھی معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوا، بشارت ہے اس شخص کے لیے جسے ہم نے نیکی کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے ہاتھوں پر ہم نے نیکی کو آسان تر کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے، یہی شکر کا مفہوم ہے، اور لینے والے کو دینے والے کے لیے یوں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو پاک کرے نیکوں کے دل کی طرح، اور تیرے عمل کو نیک اعمال کی مانند طیب فرمائے، اور تیری روح کو شہداء کی ارواح کی طرح رحمت و کرم سے نوازے۔ حدیث شریف میں ہے، جو تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے تم بھی جواباً
اس کے ساتھ نیکی اختیار کرو، اور اگر تم اس کے ساتھ ویسے سلوک نہ کر سکو تو اس کے حق میں اتنے مبالغہ کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اس کا بدلہ ادا کر چکا ہوں۔ نیز سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ اگر صدقہ میں کوئی عیب یا نقص دیکھے تو اسے پوشیدہ رکھیں، وہ یوں کہ اگر کم ہے تو اسے کم نہ سمجھیں اور حقیر نہ جانیں، اور دینے والے کو چاہیے کہ جب وہ صدقہ دے تو اسے معمولی سمجھے، زیادہ نہ خیال کرے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور اس پر احترام کی نظر رکھے۔ نمبر 3، اگر صدقہ حلال و طیب نہ ہو تو قبول نہ کیا جائے، اور دینے والے سودی رقم یا ظلم کا مال کسی کو نہ دے۔ نمبر 4، صدقہ و زکوٰۃ لینے والا اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے، یعنی اگر سفر کے لیے لیتا ہے تو زیادہ سفر سے زیادہ نہ لے، مقروض ہے تو قرض کی رقم سے زائد کا طالب نہ ہو، اور اگر اہل و عیال کی کفالت کے لیے لیتا ہے تو ضرورت سے زائد 1 روپیہ تک نہ لے، مثلا 10 روپے کی ضرورت ہے تو 11 نہ لے، اس لیے کہ زائد از ضرورت لینا حرام ہے۔ نیز گھر میں ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہوں تب بھی زکوٰۃ لینا درست نہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ دینے والا اگر صاحب علم نہیں تو لینے والا اس سے دریافت کر لے کہ جو رقم تم میرے سپرد کر رہے ہو اس میں مساکین کا حصہ کتنا ہے اور مقروض کا کتنا ہے، اور اگر اس میں وہی صفت پائی جائے کہ زکوٰۃ کا 8واں حصہ اسی ایک درویش کو دے رہا ہوں تو درویش کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یہ جائز نہیں کہ تمام حصہ ایک مستحق کو ہی دے دیا جائے۔ فضائل صدقہ۔ رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو صدقہ ضرور دیا کرو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ غریب کو زندہ رکھتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ مزید فرمایا، لوگو دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو تو خوش کلامی و خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ نیز فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے حلال مال کا صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش اپنے ذمہ کرم سے ایسے نہ کرے جیسے تم اپنے 4 پاؤں جانوروں کی کرتے ہو، اور اس کا پالنا اس درجہ پر ہے کہ چند کھجوریں احد پہاڑ کی صورت اختیار کر لیں گی، یعنی صدقہ میں دی گئی چند کھجوریں ثواب میں احد پہاڑ سے مطابقت رکھتی ہیں۔ نیز فرمایا، حشر میں ہر ایک اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا تاکہ لوگوں کے بارے احکام نافذ کیے جائیں۔ نیز فرمایا، صدقہ شر اور فتنہ کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا، جو صحت و تندرستی کے عالم میں دیا جائے، جب انسان زندگی سے پر امید ہوتا ہے اور اسے مفلسی کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، اور اس انتظار میں نہ رہے کہ جب جان لب پر ہوگی پھر دیکھا جائے گا، اور پھر ایسے نازک وقت میں پکارنے لگے، فلاں کو دو، فلاں کو دو، اس وقت فلاں فلاں کی آوازیں کس کام، اب تو بعد از موت خود ہی وہ رسا میں تقسیم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کسی نے ایک بار اپنے دروازے سے ساحل کو خالی لوٹایا، رحمت کے فرشتے 7 دن تک اس کے گھر کے قریب نہیں آتے۔ محسن اعظم رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 کام کسی اور پر نہ چھوڑے، ہمیشہ از خود سر انجام دیتے۔ ایک یہ کہ فقراء کو صدقہ اپنے دست اقدس سے عطا فرماتے، اور رات کو تہجد کے لیے پانی کا اہتمام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے، اور پانی کے برتن کا منہ خود ڈھانپتے۔ نیز فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو پہننے کے لیے کپڑا دیا، وہ کپڑا دینے والا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک وہ کپڑا اس مسلمان کے استعمال میں رہتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 50,000 درہم آئے، جو آپ نے فوری طور پر صدقہ کر دیے، جبکہ آپ نے اپنے پیوند شدہ لباس کو اسی طرح رہنے دیا، حالانکہ آپ بآسانی نیا لباس لے سکتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا رہا، مگر اچانک ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اس کی تمام عبادت اکارت گئی۔ مگر ایک دن اس کے پاس ایک درویش آیا اور اسے ایک ٹکڑا روٹی کا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کے بدلے اس کا گناہ معاف فرما دیا
اور اس کی 70 سالہ عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہی یہی تھی کہ اے میرے بیٹے، جب کبھی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے صدقہ کر۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوقت صدقہ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد اور شکر ادا کرتے رہتے اور کہتے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ نہ کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ امام شیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے صدقے کے ثواب کا اس محتاج سے بڑھ کر محتاج نہیں جس نے اس سے صدقہ وصول پایا، وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بردہ فروش کو دیکھا جو نہایت خوبصورت کنیز بیچ رہا تھا۔ پوچھا گیا، کیا تم 2 درہموں میں اسے فروخت کرو گے؟ بردہ فروش نے کہا نہیں، تو اسے کہا تم جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو 2 خبطہ کے بدلے حورین عطا فرما دیتا ہے جو اس دنیوی عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔